بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، دنیا سے دل نہ لگاؤ کا یہ ٹاپک ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ اس سے پہلے فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس سے پچھلے ویڈیو میں گزر گیا۔ فرمایا کہ شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے۔ رات کو دیکھا کہ ان کے محل کی چھت پر ایک آدمی ٹہل رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی چور ہے اور چوری کی نیت سے یہاں آیا ہے۔ پکڑ کر اس سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اصل میں میرا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا، تمہارا دماغ صحیح ہے؟ اونٹ کہاں اور محل کی چھت کہاں؟ اگر تیرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو پھر جنگل میں جا کر تلاش کر۔ یہاں محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بڑی حماقت ہے، تم احمق انسان ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر اس محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر اس محل میں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اگر میں احمق ہوں تو تم مجھ سے زیادہ احمق ہو، اس لیے کہ اس محل میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بڑی حماقت ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ دل پر ایک چوٹ لگی اور سب بادشاہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیفہ غیبی تھا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس واقعہ سے یہ سبق لینا تو درست نہیں ہے کہ جس طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکل پڑے تھے، ہم بھی ان کی طرح نکل جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم جیسے کم ظرف لوگوں کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں، لیکن اس واقعہ سے یہ بات سبق لینے کی ہے، وہ یہ کہ اگر انسان کا دل دنیا کے ساز و سامان میں، دنیا کے راحت و آرام میں اٹکا ہوا ہو اور صبح سے شام تک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ و دھوپ میں لگا ہوا ہو، ایسے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت نہیں آتی۔ البتہ جب اللہ جل شانہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کا یہ ساز و سامان انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے، لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا نہیں ہوتا۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ذات میں شریعت اور طریقت کے بے شمار نمونے دکھا دیے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو نہ دیکھتے تو یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ سنت کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے دنیا میں رہ کر سب کام کیے، درس و تدریس انہوں نے کی، فتوے کا کام انہوں نے کیا، تصنیف کا کام انہوں نے کیا، وعظ و تبلیغ انہوں نے کی، پیری مریدی انہوں نے کی، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، عیالداری کا حقوق ادا کرنے کے لیے تجارت بھی کی۔ لیکن یہ سب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی داخل نہیں ہوئی۔ میرے والد ماجد کو چمن کاری کا بہت شوق تھا، چنانچہ پاکستان بننے سے پہلے دیوبند ہی میں بڑے شوق سے ایک باغ لگایا۔ دارالعلوم دیوبند میں ملازمت کے دوران تنخواہ کم اور عیال زیادہ تھے۔ اس تنخواہ سے گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، لیکن تنخواہ سے بڑی مشکل سے کچھ انتظام کر کے آم کا باغ لگایا، اور اس باغ میں پہلی مرتبہ پل آ رہا تھا کہ اسی سال پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا اور آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، اور اس باغ اور اس گھر پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا۔ بعد میں حضرت والد صاحب کی زبان سے اکثر یہ جملہ سنا کہ جس دن میں نے اس گھر اور باغ سے قدم نکالا، اس دن سے وہ باغ اور گھر میرے دل سے نکل گئے۔ ایک مرتبہ کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے کیسا باغ لگایا تھا اور کیسا گھر بنایا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ سارے کام ضرور کیے تھے، لیکن ان کا مقصد ادائے حق تھا اور دل ان کے ساتھ اٹکا ہوا نہیں تھا۔ ساری عمر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول دیکھا کہ جب کبھی کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں بلا وجہ آپ سے جھگڑا شروع کرتا تو والد صاحب اگرچہ حق پر ہوتے، لیکن ہمیشہ آپ کا یہ معمول دیکھا کہ آپ نے
یعنی آپ اس سے فرماتے کہ ارے بھائی جھگڑا چھوڑو، یہ چیز لے جاؤ، اپنا حق چھوڑ دیتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے اطراف میں گرد دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے اطراف میں گرد دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ حضرت والد صاحب کو ساری عمر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ بعض اوقات ہمیں یہ تردد ہوتا کہ آپ حق پر تھے، اگر اصرار کرتے تو حق مل بھی جاتا، لیکن آپ چھوڑ کر الگ ہو جاتے۔ پھر اللہ جل شانہ نے آپ کو دنیا عطا فرمائی، اور ایسے لوگوں کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، یعنی جو شخص، حدیث ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اس دنیا کی طلب سے منہ پھیر لے تو اللہ جل شانہ اس کے پاس دنیا ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ وہ دنیا اس کے پاؤں سے لگی پھرتی ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔ کسی شخص نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی ہے، فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سایہ۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے سائے کا تعاقب کروں اور اس کو پکڑ لوں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے سائے کے پیچھے جتنا دوڑے گا وہ سایہ اور آگے دوڑتا چلا جائے گا، کبھی اس کو پکڑ نہیں سکے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے سائے سے منہ موڑ کر اس کی مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دے تو پھر سایہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ اگر دنیا کے طالب بن کر اور اس کی محبت دل میں لے کر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گی، تم کبھی اس کو پکڑ نہیں سکو گے۔ لیکن جس دن ایک مرتبہ تم نے اس کی طرف طلب سے منہ موڑ لیا تو پھر دیکھو گے کہ اللہ جل شانہ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ایسی ہوئی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے، لیکن پھر وہ دنیا پھر بھی پاؤں میں پڑتی ہے۔ اس کے لیے ایک مرتبہ سچے دل سے اس دنیا کی طلب سے منہ موڑنا ضروری ہے، اور یہ بات دنیا کی حقیقت سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا کی حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بیان فرما دی ہے۔ ان احادیث کو پڑھ کر دنیا کی محبت دل سے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ انصاری فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا، اور ان کو یہ کام بھی سپرد کیا کہ وہاں کے کفار اور مشرکین پر جو جزیہ اور ٹیکس واجب ہے وہ ان سے وصول کر کے لایا کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ بحرین سے ٹیکس اور جزیے کا مال لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ وہ مال نقدی کی شکل میں بھی ہوتا تھا، کپڑے کی شکل میں بھی ہوتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ وہ جزیہ کا مال صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کچھ انصاری صحابہ کو پتہ چلا کہ وہ عبیدہ بحرین سے مال لائے ہیں تو وہ انصاری صحابہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام فجر کی نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وہ انصاری صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور زبان سے کچھ نہیں کہا۔ سامنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مال بحرین سے آیا ہوا ہے وہ ہمارے درمیان تقسیم فرما دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں صحابہ کرام تنگ دستی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ کئی وقتوں کے فاقے گزرتے تھے، پہننے کو کپڑا موجود نہیں تھا، انتہائی تنگی کا زمانہ تھا۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے ان صحابہ کو دیکھا کہ اس طرح سامنے آ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور سمجھ گئے کہ یہ حضرات اس مال کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے خیال میں تم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ عبیدہ بن جراح بحرین سے کچھ سامان لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان سے یہ فرمایا کہ خوشخبری سن لو کہ تمہیں خوش کرنے والی چیز ملنے والی ہے، وہ مال تمہیں مل جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کا اس طرح آنا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرنا اور اس بات کا انتظار کرنا، یہ مال ہمیں ملنے والا ہے،
یہ عمل کہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہ کر دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنانے کا کہ فوراً بعد فرمایا۔